الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ۔ ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ حب محمد کا سلسلہ۔ اسلام کیا ہے؟ سیرت و کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اس مختصر سی بزم میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم آپ سب مل کر کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا تاجدار ارواح نافدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محفل کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، جسامت اور عوام کی مناسبت سے اس کو چھوٹے یا بڑے کا نام دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں بڑی محفل وہ ہوتی ہے جس سے لوگ کچھ تاثر لے کر اٹھے، اور محفل چھوٹی وہ ہوتی ہے کہ ایک بڑا مجمع ہے مگر لوگ اثرات لے کر نہ اٹھے، تاثرات لے کر اگر نہ اٹھے تو پھر اس محفل کو بڑا یا عظیم نہیں کہا جا سکتا۔ میرا اپنا ایک بولنے کا، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، مقرر بھی نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مطلب حقیقت ہے، یہ تواضع اور انکساری نہیں ہے، مگر جو کچھ بھی نسبت رسول علیہ السلام سے میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک کمیونیکیشن، ایک تال میل جمع رہے سننے والوں میں اور بولنے والے کے ساتھ۔ تو جب تک آپ لوگ سننے کی پوزیشن میں رہیں گے میں بولتا رہوں گا، مجھ کو بولنا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ میرے محب گرامی، میرے عزیز جو یہاں پر بیٹھے ہوئے نا آن لائن اس کو جنہوں نے کیا ابھی، وہ بیٹھ کر بولنے کے لیے بول رہے تھے کہ لمبا ہوگا تو بیٹھنے کی ضرورت ہے، مگر اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، تقریر کو مختصر کرنے کی ضرورت تب محسوس ہوگی جب آپ کے چہرے اداسیوں کی طرف جائیں گے، اور مجھ کو امید ہے کہ ہم کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ آج۔ قرآن مقدس کی بظاہر ایک چھوٹی سی سورہ کو میں نے داخل ورد کیا تھا، انا اعطیناک الکوثر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کثرت خیر سے مالا مال کیا، آپ کو کوثر عطا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، سلسلہ نبوت سرکار ابد قرار پر ختم ہوا ہے، اور اللہ کی یہ حکمت ہے کہ حضور کے بیٹوں کا بچپن مبارک میں انتقال ہو گیا ہے نا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ یہ سب معلوم بھی ہونا چاہیے ہم کو کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، آل نبی اولاد رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ان کی اولادوں کا علم ہم کو ہونا چاہیے نا۔ تو حضور کے 3 بیٹے ہیں، ایک ہے حضرت قاسم، دوسرے حضرت عبداللہ، اور تیسرے حضرت ابراہیم۔ یہ جو طیب و طاہر کہا جاتا ہے نا، یہ اصل میں حضرت عبداللہ کے لقب ہے، القابات ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو کافروں نے طعنہ دیا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کس کو بولتے ہیں؟ جس کا بیٹا انتقال کر جائے، جس کے بیٹے کی موت ہو جائے، بیٹی کی نہیں بیٹے کی، تو وہ ابتر ہو گیا، وہ کمزور ہو گیا، سماجی سطح پر، سوشل لیول پر وہ کمزور ہو گیا۔ یہ ایک لفظ ہے جس کو ابتر کہتے ہیں۔ تو حضور کے بیٹے کے صاحبزادے کے وصال پر، انتقال پر کافروں نے کیا کہا؟ محمد ابتر ہو گئے۔ سب سے پہلے ابو لہب جو دشمن رسول ہے، اس نے کافروں کو خبر دی کہ
کہ اب اسلام ابتر ہو گیا، محمد کے ایک بیٹے جو تھے معاذ اللہ اب وہ بھی انتقال کر گئے، ہے نا. تو اولاد نرینہ کا، بیٹوں کا چلا جانا یہ ابتر ہونے کی اس دور میں بھی علامت تھی. کافر بہت خوش تھے کہ اب محمد کے دین کو آگے پھیلانے والا کوئی جانشین کوئی باقی نہیں رہا. ایک روایت میں آتا ہے کہ عاص بن وائل نے، اس بدبخت نے سب سے پہلے حضور کو طعنہ دیا تھا کہ محمد آپ ابتر ہو گئے، جس پر یہ سورہ نازل ہوئی. کون سی سورہ؟ جو میں نے پڑھا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور ایک ایسی کثرت خیر عطا کی کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار عالم کی بندگی کرے، اس کی بارگاہ میں قربانیوں کو پیش کرے. ان شانیاک هو الابتر، تو آپ اے محبوب ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کو طعنہ دینے والا کمزور ہے، آپ کمزور نہیں ہیں. تو حضور کا دل دکھا تھا، حضور کے دل کو یہ غم تھا اور کافروں نے طعنہ دیا تھا اولاد کے چلے جانے کا. تو یہ دونوں کیفیتیں تھے، ایک تو اولاد کے جانے کا غم فطری طور پر ہوتا ہے، پھر کافر جو ہے طعنہ دے رہے ہیں. ویسے بھی حضور کو کم نہیں ستایا گیا ہے، خود فرماتے ہیں نا کہ دین کے راستے میں جتنا مجھ کو ستایا گیا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ستایا گیا. اوجھڑی ڈالنا، پھندے ڈالنا، کانٹے بچھانا، مکہ کے بازاروں میں اذیتوں پر اذیتیں دینا، ایسی اذیتیں کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، اتنی اذیتیں حضور کو دی تھی. ہم بار بار سنتے ہیں نا طائف کے مقام پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جوتیاں نالین مبارک خون سے تربتر ہو گئی تھی، اور حضرت جبریل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ حکم دیں تو میں دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں، ان کے ظلم کی سزا ان کو دے دوں. مگر آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ نہیں، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. اے جبریل میرا ضمیر نبوت مطمئن ہے کہ جو لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. تو یہ حضور علیہ السلام کی رحمتوں کا معاملہ تھا. ایک دن حضور علیہ السلام گھر آئے، کسی کافر نے کورا کرکٹ، کچڑا جس کو ہم بولتے ہیں، حضور کے جسم مبارک پر ڈالا تھا. سیدہ فاطمۃ الزہرا کوزے سے، جو کوزہ ہوتا ہے نا مشکیزہ، اس سے پانی ڈال کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک کو دھو رہی تھی، اس غلاظت سے پاک کر رہی تھی سر مبارک کو، اور آنکھوں سے اشک روا تھے، رو رہی تھی کہ کائنات کے اتنے عظیم پیغمبر پر لوگ اس طرح کی اذیتیں کر رہے ہیں. مگر جرت، پامردی، نبوت کی جو عظمتیں ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تھی، ان حالات میں بھی غمزدہ نہیں تھے، بلکہ اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کو تسلیاں دے رہے تھے کہ ہے فاطمہ سنو، یہ اللہ کی راہ کا معاملہ ہے، یہ صراط مستقیم کا معاملہ ہے، اس میں صبر ہے، اس میں اجر ہے. تو یہ ہمارے حضور تھے. تو بات کہاں سے چلی تھی کہ حضرت عبداللہ فوت ہو گئے. قلب مبارک غمگین تھا. ہمارے گئے گزرے معاشرے میں بھی اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، میت ہوتی ہے، تو دشمن بھی دشمنی نکالتا نہیں. اس وقت کیا بولتا ہے کہ 2-4 دن رک جاؤ، ابھی اس کے گھر میں موت کا معاملہ ہوا ہے، تھوڑا سا رک جاؤ، بعد میں ہم دشمنیاں نکالیں گے. لیکن یہ کیا ہے کہ حضور کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں اور کافر ابتر ہونے کا طعنہ دے رہے ہیں. تو قرآن دل جوئی کر رہا ہے، حضور کے دل کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ تو وہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے نا. اس لیے رب کے لیے نماز پڑھو اور تمہارا دشمن ہی ابتر ہے. تو ابتر وہ لوگ ہو گئے کہ صبح قیامت تک ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا. طعنہ دینے والا جو تھا نا سب سے پہلا عاص بن وائل، اس کی اولادیں کہیں نظر نہیں آتی ہے، جبکہ اس کے 4 بیٹے تھے. مگر حضور کی نسل پاک سے پوری دنیا میں آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسلیں اور سادات کرام کا ایک جم غفیر نظر آتا ہے. حتیٰ کہ کربلا کی زمین پر سرکار کے پورے کنبے کو شہید کیا گیا، پھر بھی حضرت زین العابدین سے دنیا کے چپے چپے پر سید زادگان اور آل رسول نظر آتے ہیں اور قیامت تک نظر آتے رہے گے. یہ تو حضور کی نسلی اولاد ہے، اور مانوی اولاد پوری امت بھی حضور کی اولاد ہی ہے.
جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیویاں امہات المومنین ہماری روحانی مائیں ہیں نا، اسی طرح حضور بھی ہمارے روحانی باپ ہے۔ خود فرماتے ہیں نا انما انا لکم مثل لوالد، کہ میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں۔ تو ہمارے روحانی پیشوا اور باپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ تو پورے عالم میں جو کلمے کی صدائیں گونج رہی ہے نا، لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ بج رہا ہے نا، تو دشمن مٹ گیا، حضور کو ابتر بولنے والے فنا ہو گئے، مگر آج بھی حضور کا نام پاک باقی ہے، صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی باقی رہنے کی کثرت کو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، ان شانیاک هو الابتر، تو آپ کا دشمن ابتر ہے، اور ابتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جس کا بیٹا مر جائے۔ تو عاص بن وائل کے تو 4 بیٹے تھے، ان کو مرنا چاہیے تھا، مگر وہ نہ مرے، وہ زندہ تھے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کی تشریح یہ ہے کہ عاص بن وائل کے 4 بیٹے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آ گئے، تو رب نے واضح کر دیا کہ عاص دیکھ تیرے بیٹے بھی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں، اب بتا تیری اولاد بھی تیری نہ ہو سکی تو ابتر کون ہے؟ تو ابتر ہے۔ میرا محبوب تو وہ ہے جسے میں نے کثرت خیر سے مالا مال کیا، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک اور تشریح، جس رسول کو ابتر کہا گیا سنہ 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہوئی، مکہ کی زمین پر ایک بھی کافر باقی نہ تھا، تو اسلام کے کثرت کے ساتھ اس غلبے کو مفسرین کہتے ہیں، اس غلبے کی کثرت کو بھی کوثر کہا گیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انا اعطینا کے بجائے اگر قرآن میں ہوتا انا اتینا، عین تو یا نون الف، تب بھی معنی پر زیادہ فرق نہیں پڑتا، انا اتینا کل کوثر، لیکن اللہ نے انا اعطینا کل کوثر کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ فرق یہ پڑتا کہ انا اتینا، اے محبوب ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں، اے محبوب میں آپ کو کوثر دے رہا ہوں، اور یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ تو وہ دینے والا معاملہ اگر ہوتا نا تو واپس لینے والا معاملہ ہوتا۔ یہاں قرآن کیا کہتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، تمہیں ہم نے وہ کوثر عطا کیا ہے جس پر اجازہ داری اور اس پر ملکیت قیامت تک آپ کی ہی باقی رہنے والی ہے نا؟ تو اب لفظ کوثر پر ہم بحث کرتے ہیں، آپ لوگ بور نہیں ہو رہے نا؟ کوثر، اکثر، کثرت، کوثر، کسی چیز کو بار بار ہم بولتے ہیں نا وہ اکثر آتا ہے یعنی بہت بار آتا ہے، پھر کہتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ آتا ہے یعنی اور بھی زیادہ آتا ہے، یعنی بارش کثرت سے ہو رہی یعنی کروڑوں بوندیں گر رہی ہے، اور کثرت سے بھی ایک چیز آگے ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں کوثر، یعنی ہر بھلائی کی انتہا پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فائز کیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت میں بہتی ہیں۔ جنت میں کتنی نہریں ہیں؟ 4 نہریں ہیں جنت میں، ایک ہے مائے معید، ایک ہے کوثر، ایک ہے نہر تسنیم، اور ایک ہے نہر سلسبیل۔ اللہ حضرت نے ذکر کیا ہے نا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، تو تسنیم بھی نہر ہے، سلسبیل بھی نہر ہے، کوثر بھی جنت کی نہر ہے، اور مائے معید بھی جنت کی نہر ہے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے چاندی کے ہیں، اس کے کنارے جو ہیں نا وہ کہے کے ہیں سونے چاندی کے ہیں، اس کے نیچے کی زمین میں موتی، ہیرے اور جواہرات ہے، اس کی مٹی کستوری کی ہے یعنی بہت زیادہ خوشبودار، جس میں بختی اونٹوں کی گردن کے جسامت کے برابر جانور تیرتے ہیں۔ کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر نے حضور سے سنا کہ جنت میں ایسی نہر ہے اور اس میں اس طرح کے جانور پائے جائیں گے، تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ ان جانوروں کو دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا کہ عمر ان کو کھانے میں اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ تو ایک روایت کیا ہے کہ کوثر ایک حوض ہے، بڑا حوض، فرمایا کہ جس کے ذریعے غلامان محمد پلائے جائیں گے، حضور کی امت، حضور پر ایمان لانے والوں کو اس نہر سے، اس کوثر کے نہر سے پانی پلایا جائے گا۔
پھر کہا گیا ہے کہ کوثر کی جو نہر ہے اس پر پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوگی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ حوض کوثر کے چاروں کونوں پر، کونے ہوتے ہیں نا حوض کے، چاروں کونوں پر چاروں خلفائے راشدین ہوگے۔ حوض کوثر کے ایک کنارے پر حضرت ابو بکر، دوسرے پر حضرت عمر، تیسرے پر حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں ہوں گے۔ پھر آگے کتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ کسی ایک صحابی کے لیے اگر کسی کے دل میں بغض ہوگا تو وہ کوثر سے محروم کیا جائے گا، اس کو کوثر نہیں ملے گا جو صحابی سے بغض رکھے گا، جو صحابی سے عداوت رکھے گا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی صحابی سے بغض رکھے تو وہ کوثر سے محروم ہونے والا ہے، تو جو نبی سے بغض رکھے اسے کوثر کیسے میسر آ سکتی ہے؟ تو وہ اسے میسر نہیں آ سکتی۔ کہا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ جو ایک بار جام کوثر پی لے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہ لگے گی۔ 50,000 سال کی پیاس ایک جام کوثر بجھانے والا ہے۔ تو اتنے بڑے دن میں پیاس نہ لگنا، ارے ہم سحری کر کے مئی اور جون کے مہینے میں دیکھتے ہیں نا شام تک کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ 50,000 سال کی پیاس کی تشنگی اور شدت کو بجھانے والا ہے، تو اس حوض کوثر کا مقام کیا ہوگا؟ اور اس حوض کوثر کا اگر یہ مقام ہے تو وہ جس کی ملکیت ہے اس رسول کا مقام کیا ہوگا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ امام راضی فرماتے ہیں کوثر سے متعلق، امام راضی کی جو تفسیر راضی ہے نا، اس میں کیا کہتے ہیں وہ کوثر کے متعلق انہوں نے اپنی ایک رائے قائم کی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے کہ اے محبوب تمہیں ابتر کرنے والوں کی نسل مٹ جائے گی مگر خود تمہاری نسل قیامت تک موجود رہے گی، یہ کوثر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور کی امت کے علماء کرام ہیں۔ پچھلی امت کے جو علماء تھے نا وہ مخصوص مدت تک اپنے نبیوں کو مشن کو جاری رکھتے تھے۔ پہلی امتیں جو گزری نا، جب اس وقت کے پیغمبر چلے جاتے تھے تو ان کے علماء جو ہے ایک مخصوص مدت کے بعد ان پر عوام میں جو گمراہی آتی تھی اس کا کنٹرول کمزور ہو جاتا تھا۔ لیکن اس امت کے علماء کو کیا مقام حاصل ہے کہ ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر شریعت میں تل کے برابر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، دین کے امور میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اور یہ علماء کرام کی جو ایک کثیر کثرت ہے، اس کثرت کو امام راضی کہتے ہیں کہ یہ بھی کوثر کا ہی ایک حصہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد کثرت امت ہے۔ حضور فرماتے ہیں نا کہ قیامت میں کچھ نبی 2 یا 4 امتیوں کے ساتھ بھی آئیں گے، اتنے کم امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ ایک بھی امتی نہ ہوگا کیونکہ ان کی بات کسی نے قبول ہی نہ کی ہوگی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی انہوں نے، مگر ماننے والے کتنے تھے؟ ہزاروں میں ہی نظر آتے ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، یا سینکڑوں میں بعض کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت میں کثرت امت پر فخر فرماؤں گا۔ قیامت تک حضور کی امت آنے والی ہے نا، اور آج دنیا میں 1 ارب 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ پھر زوال کا وقت آئے گا، پھر حضرت مہدی اور عیسیٰ کا نزول ہوگا، پھر دنیا میں کوئی کافر باقی نہ ہوگا۔ تو سوچو اس وقت دنیا میں اہل ایمان کی تعداد کتنی ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ کثرت امت ہے، اور کثرت امت کے اس مقام کو امام راضی کہتے ہیں کہ یہ بھی کوثر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر فرماتے ہیں کہ کوثر کے ایک معنی نبوت ہے، یعنی باقی نبیوں کو بھی نبوت ملی مگر حضور کو جو ملی ہے وہ ممتاز ہے۔ امام راضی نے اس پر لمبی بحث کی ہے۔ تِلْكَ الرَّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ یہ رسول ہے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی نے اللہ سے کلام کیا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجہ بلند کیا۔ تو الگ الگ کیٹیگری، الگ الگ درجات، الگ الگ مقامات پر فائز پیغمبر 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش
تشریف لائے، مگر حضور کو جو عظمتوں کی کثرت ملی ہے، حضور کو جو رفعتوں کی کثرت ملی ہے، حضور کو جو عزتوں کی سربلندی ملی ہے، وہ سربلندی کسی کو نہیں ملی ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ نبوت کی عظمت بھی کثرت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ ارے آپ اس سے زیادہ حضور کی عظمتوں کی کثرت پر کیا تبصرہ کر سکتے ہو کہ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی ہے اور اذان کا جب وقت آیا ہے تو کیفیت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر نو سے پہلے بھی اذان ہوتی تھی کعبے کی طرف رخ کر کے، ہم بھی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب کعبۃ اللہ تعمیر ہوا تو عظمتوں کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت بلال سے کہا گیا تھا نا کہ آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ اب اللہ کا یہ مقرب بندہ حضور کا صحابی کعبے کی چھت پر ہے اور سوال کر رہا ہے بارگاہ رسول میں، یا رسول اللہ جب نیچے ہوتا تھا تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اب تو کعبے کی چھت پہ ہوں، اب کہاں رخ کر کے نماز پڑھوں؟ تو حضور فرماتے بلال اب میری طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور عاشق صادق کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو کعبے کی بھی کل عظمتیں جو ہے حضور کے دم قدم سے ہیں۔ تو یہ عظمتوں کی جو کثرت ہے یہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی پہلی لائن پہ ہی چل رہے ہیں آپ لوگ۔ کوثر سے مراد قرآن ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ سب کتابیں آئی، انجیل، بائبل اور توریت، زبور، جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی، صحیفے آئے، یا تو ان صحیفوں کو ماننے والے ختم ہو گئے یا ماننے والے بچے، لیکن ان آسمانی کتابوں میں اپنے مرضی کے مطابق تبدیلیاں کی گئی۔ وہ بھی کتابیں اللہ کی تھی، مگر یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہی نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ کروڑ سال گزر جائے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی ہے۔ تو اتنی فضیلت والی قرآن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دی گئی ہے تو یہ عزتوں کی کثرت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ پھر فرماتے الکوثر الاسلام، کہ اسلام جو پورا نظام زندگی ہے اور پوری کائنات کے تمام مسائل کے حل کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ سارا جو معاملہ ہے دین کا، یہ دین جو اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کو سونپا، اس دین کی ترویج و اشاعت جو حضور کے ذریعے ہوئی ہے، یہ بھی کوثر کا ایک حصہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں الکوثر رفعت الذکر، کوثر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کی عظمت ہے۔ کوثر کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر کو جو بلندی عطا کی ہے نا اللہ نے، یہ کوثر ہے۔ آپ کبھی سوچے نا کہ کائنات میں حضور پاک کا نام شرق تا غرب، شمال تا جنوب آپ کو جو نظر آ رہا ہے نا، یہ نام، یہ وجد، یہ ذکر جو یہاں ہو رہا ہے، کائنات کے چپے چپے پہ ہو رہا ہے، یہ اتنی ذکر کی سربلندی کائنات میں کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ذکر کی کثرت ہے نا، یہ کوثر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں، آپ کبھی سوچیں نا، ایک اذان کی آپ مثال لیں کہ سب سے پہلے جو اذان فجر ہے وہ انڈونیشیا میں ہوتی ہے، انڈونیشیا کے بعد جاوا، پھر سماترا، پھر ملیشیا، پھر ڈھاکہ، پھر سری لنکا، پھر انڈیا، پھر پاکستان، پھر افغانستان، پھر مسقط، پھر سعودی عرب، پھر کویت، پھر دبئی، پھر یمن، پھر عراق میں اذان ہوتی ہے، پھر استنبول میں، پھر ترکی میں ہوتی ہے، پھر طرابلس میں ہوتی ہے، پھر لیبیا میں ہوتی ہے، پھر امریکہ میں ہوتی ہے، اور پھر افریقہ کے گھنے جنگلات میں وہی اذان گونجتی ہے۔ ایک سیکنڈ بھی چھوٹ نہیں رہا ہے یہاں پر۔ آپ دیکھو اب فجر کی یہاں پر اذان کا وقت، نماز کا وقت ختم ہو کر اذان فجر ختم بھی نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ کی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان شروع ہو گئی۔ آپ اپنے ملک کا اندازہ لگائیں نا کہ پورے ملک میں کل ملا کر 45 سے 50 منٹ تک کا کہیں کہیں 1 گھنٹے کا فاصلہ اذانوں میں ہے، تو 1 سیکنڈ بھی اذان رکتی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ 1 سیکنڈ بول رہا ہوں، منٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ تحقیق کر، 1 سیکنڈ بھی پوری کائنات میں اذان رکتی نہیں ہے، وہ چلی رہی ہے، وقت بدل بدل کر۔
تو ایک سیکنڈ بھی حضور کا ذکر رکتا نہیں ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں چل رہی ہے. امام راضی فرماتے ہیں الکوثر رفعت الذکر، حضور پاک کے ذکر کی جو یہ سربلندیاں ہیں یہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. پھر موقع بموقع درود کی کثرت. جب سب ذکر ختم ہوں گے تب بھی ذکر نبی ہوگا نا. کیوں؟ حضور پاک کا ذکر ختم ہونے والا ہے. قیامت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ختم ہو جائے گی، ہر بندگی ختم ہوگی، تب بھی حضور کا ذکر ختم نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اس عبادت کو ہم کرتے ہیں اور وہ جو ذکر ہے درود کا، رحمتوں کے نزول کا، وہ اللہ کرتا ہے. اور اللہ حی قیوم ہے، تو اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں. اور پھر تم سے کہا گیا کہ تم کثرت سے درود اور سلام اپنے نبی پر پڑھو. تو اللہ حی قیوم ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کبھی باذ اللہ فنا نہیں ہونے والا ہے. تو جب تک رب باقی ہے حضور کا ذکر باقی ہے. قیامت میں سب ختم ہوگا تب بھی حضور پر درود و سلام کا سلسلہ جاری و ساری رہنے والا ہے. امام راضی کہتے ہیں الکوثر رفعت الذکر، حضور کے ذکر کی سربلندی کوثر ہے نا. پھر 70,000 فرشتے صبح و شام بارگاہ رسول میں درود اور سلام پڑھتے ہیں. عید میلاد پر کروڑوں درود کی کثرت ہوتی ہے. تو ذکر کی اسی کثرت کو کوثر کہا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ اب کوثر سے مراد امام راضی فرماتے ہیں کہ خلق نبی کوثر ہے، حضور کا کردار بھی کوثر ہے. جس نے پورے عرب کو اپنا گرویدہ بنایا، اپنا غلام بنایا، اپنی محبتوں کا اسیر بنایا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کوثر میں شامل ہے. آپ دیکھیں نا حضور کا اخلاق کیسا تھا کہ حضرت زید کی مثال کو لو نا آپ. حضرت زید جو ہے ایک بچپن میں بحیثیت غلام ہی تو آئے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، لیکن کیسی تربیت کی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جب ماں باپ لینے کے لیے آئے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید کے ماں باپ سے کہا تھا کہ تم اپنے بچے کو لینے آئے ہو تو ٹھیک ہے میری اجازت ہے لے کر چلے جاؤ، لیکن پہلے اپنے بچے سے تو پوچھو، اپنے بیٹے سے پوچھو وہ آنا چاہتے ہیں یا نہیں. اور جب ماں باپ پہنچے نا حضرت زید کے پاس کہ ہم تمہیں اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لے جانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں ہم غلامی سے چھڑانے آئے ہیں. حضرت زید کہتے کہ مجھے دنیا کی کوئی بھی آزادی غلامی رسول کے بعد نہیں چاہیے. تو یہ کیا تھا؟ حضور کا خلق تھا، حضور کا کردار تھا. ہمارا کردار بہت الگ ہو گیا ہے. حضور چھوٹے بچوں سے بھی اخلاق سے پیش آتے تھے. حضور محبتوں کے علم بردار تھے، محبتوں کے امین تھے. حضور کے اخلاق پر ہم کبھی ایک اور پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ، ہے نا. سب کوئی اخلاق حسنہ پر ہم پروگرام رکھے، ورنہ اگر میں نے اخلاق ہی بیان کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے کیا؟ وہ کوثر پہ بحث نہیں ہو پائے گی. اور ہمارے امام صاحب نے مختصر میں کچھ اہم باتوں کا اعلان کیا ہے، مجھ کو معلوم بھی نہیں یہاں پر کتنی دیر پروگرام چلتا ہے. بہرحال خلق نبی، کردار مصطفیٰ جو ہے وہ کوثر ہے. آپ لوگ وہ ہو گئے تھوڑے سے ٹھنڈے، نعت پڑھنا پڑتی ہے ادھر نعت. کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کبھی دیکھیں کہ حضور کی عظمتیں کیا ہیں. میں نعت کے ایک دو شعر پڑھتا ہوں، آپ کو شاید ریچارج ہو جائیں گے. اور کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ پتھر کھا کر دعائیں دیتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا اس کی ترجمانی میں طائف کے میدان کی کہ کروں کیوں بد دعا. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ کروں کیوں بد دعا کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر. اور شاعر کہتا ہے کہ وہ نکلا گھر سے جب بھی پھول برساتا ہوا نکلا، وہ نکلا گھر سے جب بھی پھول برساتا ہوا نکلا، ادائیں پتھروں
لی دل کو لبھانے کی، ادائیں پتھروں نے سیکھ لی دل کو لبھانے کی۔ اور کیسی ادائیں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب انتہا کر ڈالتے تھے نا ظلم کرنے والے، تو پھر ان کا رویہ کیا ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں؟ معلوم ہے ایمان لانے کے بعد شاعر کہتا ہے کہ یہ کہہ کر بہت سے منحرف ایمان لے آئے، یہ کہہ کر بہت سے منحرف ایمان لے آئے، کوئی حد بھی تو ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی، کوئی حد بھی تو ہوتی ہے کسی کو آزمانے کی۔ اب تو سبحان اللہ بولو۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کوثر سے مراد خلق نبی ہے، نبی کا کردار کیا ہے؟ کوثر ہے۔ تو یہ کوثر ہے اور یہ اخلاق نبی ہے۔ آج اخلاق کی کتنی زیادہ گراوٹ ہے۔ مجھ کو یاد آتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک پوتے نے اپنے دادا سے پوچھا، بوڑھے دادا سے جوان پوتے نے کیا پوچھا کہ دادا جان ہم کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے آپ لوگ کیسے زندہ رہتے تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ میوزک تھی، نہ ایئر کنڈیشن تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب بھی آپ زندہ رہتے تھے۔ تو دادا نے کہا کہ مجھ کو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اب تم کیسے زندے ہو، نہ کردار ہے، نہ اخلاق ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ تعظیم ہے، نہ محبت ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، تم کیسے زندہ رہتے ہو؟ تو وہ اخلاق کے اعلیٰ سطح پر فائز حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، جس کے لیے کوثر کا لفظ آیا ہے۔ اب امام راضی فرماتے ہیں کوثر سے مراد علم مصطفیٰ ہے۔ حضور کو جو اللہ نے علم دیا تھا نا وہ کوثر ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے۔ اب تمام میں سب آ گیا۔ حضرت آدم کو 1000 سے 1100 زبانیں آتی تھی، 1100 علوم پر وہ ماہر تھے حضرت آدم، اور یہ تو فخر آدم اور فخر بنی آدم ہے۔ آدم کا بھی فخر ہے، آدم کی اولادوں کا بھی فخر ہے، جنہیں ہم جناب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں نا کہ جب معراج میں مجھ پر دست تجلی رکھا گیا نا، اللہ کا دست قدرت، دست تجلی جب میرے شانوں پر رکھا گیا تو کائنات کے تمام علوم مجھ پر روشن ہو گئے۔ تو یہ علم اللہ نے دیا ہے، ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس میں حاضر کا بھی علم ہے، اس میں غائب کا بھی علم ہے، اس میں پیچھے کا بھی علم ہے، اس میں آگے کا بھی علم ہے۔ جتنے بھی علم دنیا میں ہیں وہ تمام کے تمام علم سے آشنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، ایک ایسے علم جاننے والے جنہیں کسی استاد نے نہ پڑھایا، اس لیے کہ استاد پھر درجے میں بڑا ہو جاتا تو کسی نے پڑھایا نہیں مگر براہ راست پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو پڑھایا اور تمام علوم سے روشن فرمایا۔ جب نگاہیں نبی ہو گئی، کلمہ گو کنکری ہو گئی، ایک امی کے فیضان سے علم کی برتری ہو گئی۔ تو علم کی بھی جتنی عزتیں ہیں نا وہ سب کے سب حضور علیہ السلام کے علم سے ہیں، ورنہ علم کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو آپ حضور کو بے علم یا نہ جاننے والا معاذ اللہ نہیں کہتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کائنات کا جو بھی مجد و شرف ہے، کائنات کی جو بھی عزتیں ہیں وہ سب حضور کے دم قدم سے ہے نا، ماننا ہی پڑے گا آپ کو۔ مجھ کو یاد آتا ہے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موضوع یہی ہے، بات پر بات آ گئی۔ فاروق اعظم ایک مرتبہ وادی تہامہ سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ رک کر رونے لگے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہنے لگے کہ یہی وہ تہامہ کی وادی ہے کہ ایمان لانے سے پہلے میرے باپ خطاب نے میرے پاس 10 اونٹ دیے تھے اور کہا تھا کہ ان 10 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑے کرو۔ اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کرنا ویسے بھی آسان نہیں ہے،
کہتے ہیں کہ میں 9 کو کرتا تھا تو پیچھے سے پہلا باہر ہو جاتا تھا، میں 4 کو سیدھا کرتا تھا تو 5واں باہر ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کر لی لیکن میں 10 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہ کر سکا، تو میرے باپ خطاب نے مجھ کو بہت مارا، میں بہت رویا۔ پھر کہتے ہیں کہ آج 10 اونٹ نہیں بلکہ 44,000 مربع میٹر پر پھیلے ہوئے جزیرۃ العرب میں انسان، چرند پرند، اللہ کی مخلوق پیغمبر عظیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برکتوں سے ایک قطار میں کھڑی ہے، تو اس میں عمر کا کوئی دخل نہیں، یہ سب محمد عربی کے دہلیز کا صدقہ ہے۔ تو ہم کو جو بھی عزتیں ملی ہیں نا وہ حضور سے ملی ہے۔ تو یہ کوثر علم مصطفیٰ ہے، علم مصطفیٰ کی برکتیں ہیں کہ کائنات میں علم کو بھی عزتیں حاصل ہے، اس میں سب علم آ گئے۔ اب غائب اور حاضر کے علم پر پھر ایک عنوان بنے گا انشاءاللہ، ہم کبھی اس پر بحث کریں گے کہ حضور علیہ السلام کو تمام علوم ہیں۔ میں اختلافی باتوں کو ذکر میں نہیں لاتا، مگر جن باتوں میں اختلاف ہے اور ہم حقانیت کے ساتھ جن چیزوں پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو ذکر میں لانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت آدم علی نبینا صلاۃ و تسلیم جو ہے ایک پتلے کی صورت میں، جسد خاکی کی صورت میں جب بنایا گیا، فرشتگان قدس کو حکم دیا گیا، فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو نبی کے تعظیم کا، حضرت آدم کے تعظیم کا سب سے پہلا جو جرم کیا ہے وہ شیطان نے کیا ہے، اور شیطان کا سب سے پہلا جرم ہے کہ اس نے کسی پیغمبر کی تعظیم نہیں کیا ہے۔ تو دنیا میں جرم کی جو ابتدا ہوئی ہے، نافرمانی کی جو ابتدا ہوئی ہے، وہ پیغمبر عظیم حضرت آدم کے جسد خاکی کو تعظیم و توقیر کا سجدہ نہ کرنے کے سلسلے میں ہوئی۔ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی، یہ واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پھر کیا کہا تھا ابلیس نے؟ لعنت کا توڑ ڈال دیا گیا، بھگا دیا گیا، ذلیل کیا گیا شیطان کو حضرت آدم کے سجدہ نہ کرنے پر۔ اب حضرت آدم کا پورا وجود نہیں تھا وہاں پر، ایک پتلا تھا، ایک منموہنی مورت اللہ نے بنائی تھی جس کی تعظیم ہونے والی تھی۔ آدم علیہ السلام انسانی شکل میں زندگی کی رمق کے ساتھ نہیں تھے، ایک پتلے آدم تھا۔ اب جاتے جاتے ابلیس نے چیلنج کیا، آپ قرآن پڑھو، اللہ کو کہتا ہے کہ میں آدم کی ذریت کو پیستا رہوں گا، یعنی آدم کی اولاد کو میں بہکاتا رہوں گا۔ اس کو پھر جواب دیا گیا تھا کہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پھر ایک لمبی بات ہے، لیکن جاتے جاتے اللہ کو چیلنج دیا تھا نا ابلیس نے کہ میں آدم کی ذریت کو بہکاؤں گا، آدم کی اولاد کو میں گناہ کی طرف آمادہ کروں گا، تیری صراط سے، صراط مستقیم سے بھٹکا دوں گا۔ اب محققین کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو وہاں پتلا تھا، ابلیس کو کیسے معلوم کہ اس پتلے میں جان بھی آنے والی ہے، یہ زمین پہ بھی آنے والے ہیں، ان کی اولادیں بھی بننے والی ہیں، ان اولادوں کو میں بہکانے بھی والا ہوں، یہ ساری آنے والی ہزاروں سال بعد کی سچویشن ابلیس کو کیسے معلوم پڑی؟ عزازل تھا، معلم الملکوت تھا، علم تھا، مگر علم دینے والا تو پروردگار تھا نا۔ تو یہاں ہم کو محققین نے ایک بات سمجھائی ہے کہ اللہ کی بارگاہ کا اگرچہ وہ مردود تھا لیکن علم تھا، اللہ نے دیا تھا۔ تب معلوم تھا کہ حضرت آدم کے پتلے میں جان بھی آنے والی ہے، اولادیں بھی بننے والی ہیں، اور ان اولادوں کو میں بہکاؤں گا۔ تو محققین نے چھوٹا سا جملہ محبت رسول میں کہا ہے کہ جب اللہ نے مردود کو اتنا علم دیا ہے تو محبوب کو کتنا علم دیا ہوگا، آپ اس علم کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ کوثر سے مراد حضور کا علم پاک ہے، انا آتینا کل کوثر، کوثر سے مراد علم مصطفیٰ ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ کسی نے کوثر سے مراد نہر کہا ہے، کسی نے کوثر کو حوض کہا ہے، کسی نے علم کہا ہے، کسی نے قرآن کہا ہے، کسی نے اولاد رسول کہا ہے، کسی نے اخلاق رسول کہا ہے، کسی نے امت رسول کہا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ کوثر جو رب نے عطا کیا ہے
اس میں سے ایک حوض کوثر ہے، ایک نہر کوثر ہے، اور پھر ساری کائنات کی کثرت خیر، پوری کائنات میں جتنی بھی اچھائیوں کی انتہا ہے وہ تمام انتہا اللہ نے اپنے نبی کو دی، یہ کوثر ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اتنا عطا کرنے کے بعد پھر مطالبہ کیا کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کو سجدہ کرو۔ انعام ملنے کے بعد کیا کہا؟ اپنے اللہ کو سجدہ کرو۔ تسلی دینے کے بعد کیا کہا؟ اپنے اللہ کو سجدہ کرو۔ تو پھر ہم کو کیا سمجھ میں آئی بات کہ سجدہ ہر انعام کے بعد کرنا چاہیے۔ تو شادی میں ہم کو پٹاخے نہیں پھوڑنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ دولہے کے ہال میں انٹری پر ہم کو پٹاخے نہیں پھوڑنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے۔ ہر دکھ ہر سکھ میں اللہ کے آگے ہم کو جھکنا چاہیے، یہی انسانیت کی معراج ہے۔ نماز ایک طویل تر عنوان ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت ہم اس پر بحث کریں گے۔ جتنا وقت مجھ کو کہا گیا تھا شاید وقت اس سے زیادہ گزر رہا ہے۔ بہرحال پروردگار اعلیٰ ہمیں کوثر کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعی میں دشمنان رسول ہر دور میں ذلیل ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور نبی سے محبت کرنے والے ہر دور میں عزت پاتے رہے ہیں، ہر دور میں عزت پاتے رہیں گے۔ اور اتنی بڑی کوثر کے بعد جن قربانیوں کا ذکر قرآن نے کیا ہے، ان قربانیوں سے پہلے سجدہ ریزی کا حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ تو نماز ہمارے لیے بہت ہی کمپلسری ہے، بہت ضروری ہے، اہم العبادت ہے۔ تمام باتوں سے ماورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس نسبت کے تحت ہم کو اللہ کی بندگی کرنا چاہیے۔ یہ دراصل کوثر خیر پانے والے، کثرت خیر پانے والے پیغمبر عظیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اور اسلام کے عین ارکان میں سے فرائض میں شامل ہے یہ بات۔ تو نماز جس کو ہم بولتے ہیں نا، ہم لوگ کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا کہ جمعہ کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، بھرنا چاہیے۔ سید الایام ہے یہ، عید المؤمنین و حج الفقراء والمساکین ہے، مسلمانوں کی عید ہے جمعہ کا دن۔ تو بقر عید، رمضان عید کے علاوہ یہ دن بھی ایک عید کا دن ہے، نبی کی پیدائش کا دن بھی عید کا دن ہے، ایک الگ موضوع میں ہم نہ چلے جائیں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ صرف مفسر نہیں ہے بلکہ تابعی رسول بھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی نا کہ تم ایک ماہر مفسر بنو گے، تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے چچا زاد بھائی ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ تفسیر ابن جریر میں فرماتے ہیں کہ کوثر ہر چیز کا کل ہے، سمجھ میں آیا؟ الخیر کلہ، ہر بھلائی کا جو کل حصہ ہے، بعض نہیں ہے، جز نہیں ہے، کل۔ دنیا میں ہر اچھی چیز کا جو کل حصہ ہے، پوری کوانٹیٹی اس کی، جیسے سننا خیر ہے، بھلائی ہے، اور بہراپن کیا ہے؟ اس کی ضد ہے۔ اجالا خیر ہے، اندھیرا جو ہے ظلمت، یہ اس کی ضد ہے۔ تو اس طرح کائنات میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، ان بھلائیوں کا جتنا کل حصہ ہے، اس کل کو آپ نہیں جان سکتے کل کتنا ہے، وہ کل اللہ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو اس کل حصے کی جو حیثیت ہے نا، اس کل حصے پر اللہ نے اپنے رسول کو فائز کیا ہے۔ اس کثرت خیر پر اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کو مبعوث کرنے کے بعد پھر فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو کوثر والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرف ہم کو آنا پڑے گا۔ دنیا میں ہم مست ہیں، دنیا میں ہم مگن ہیں، کوثر والے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبتوں کے ہم دعوے دار بھی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کردار کی وہ قربت جو ایک مسلمان کی میراث ہے، وہ ہم میں اب تک نہیں آئی ہے۔ دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے اور دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے، لیکن بدترین جگہ پر ہمارا دل لگتا ہے اور بہترین جگہ پر ہم بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ مومن کا مسجد میں دل ایسے لگتا ہے، مومن مسجد میں ایسے سکون پاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے۔ مچھلی باہر نکلتی ہے تو تڑپتی ہے،
اور پانی میں جانے کے بعد اس کی فیلنگ کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے ہو اس کو کتنا اچھا لگا. حضور نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ مومن مسجد میں ایسا سکون پاتا ہے جیسا مچھلی پانی میں سکون پاتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ قید کرنے کے بعد پنجرے کے اندر بے چین ہو جاتا ہے. کسی درخت سے کسی پرندے کو پکڑ کے آپ قید کر دو، اس کی بے چینی دیکھو، اس کا اضطراب دیکھو، اس کا حزن و ملال دیکھو، اس کا غم دیکھو، تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے. تو یہ ساری تکلیفیں حضور کیا فرماتے ہیں؟ منافق کو ہوتی ہے، ہم کو نہیں ہوتی. ہم اگر مومن ہیں تو مسجد میں وہ سکون ہم کو میسر آنا چاہیے جو مچھلی کو پانی میں میسر آتا ہے. لیکن ہم کو کتنی بے چینی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا یہاں پر اگر بورڈ لگا ہے نا کہ 1:30 بجے کی جماعت ہے، امام صاحب نے 4-6 آیتوں کا اگر لمبا خطبہ پڑھ دیا، حالانکہ اس امام نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کو اتنی زیادہ آیتیں سنائی، اتنی دیر زیادہ آپ کو اللہ کے گھر میں روکا، پھر آپ ذرا اپنا کیلکولیشن کرو دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ جو خیالات آتے ہیں نا وہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے. مسجد میں سکون نہیں ہے. صحابہ کرام کے اور ہمارے بیچ میں ایک گہرا فرق، ایک تقابلی جائزہ میں نے مثال بنا کے کہیں سنائی تھی، آپ کو بھی سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسا ہوتا تھا معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا نا کہ گھر میں ابا ہے، تو جواب آتا تھا کہ ابا بازار گئے ہیں. تو پوچھا جاتا تھا کہ کب تک آئیں گے؟ تو جواب دیا جاتا تھا کہ ضرورت کا سامان لے کر فوراً گھر چلے آئیں گے. دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا کہ ابا بازار کہاں گئے ہیں؟ تو جواب آتا تھا کہ ابا مسجد گئے ہیں. پوچھا جاتا تھا کہ کب تک واپس آئیں گے؟ تو جواب دیا جاتا تھا کہ اللہ کی بندگی کرنے چلے گئے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہے کب آئیں گے. یہ دور صحابہ کی کیفیت. اب اس دور میں آؤ، کسی دروازے کو کھٹکھٹاؤ اور پوچھو ابا گھر پر ہے، جواب ملے گا بازار گئے ہیں. کب تک آئیں گے؟ تو جواب ملے گا بازار گئے ہیں، کچھ بھروسہ نہیں کب واپس آئیں گے. 4-6 دوست مل گئے تو ظہر کی نماز بھی ختم ہو سکتی ہے، لوٹیں گے نہیں وہ. دوسرا دروازہ کھٹکھٹاؤ، ابا کہاں گئے؟ کہاں جائے گا کہ مسجد گئے ہیں. ابا کب تک آئیں گے؟ 5 منٹ رکو، اب بھی نماز ہوگی، ابا اب بھی گھر پہ آئیں گے. یعنی ابا کو بازار میں سکون ہے، مسجد میں ابا کے پاس سکون نہیں ہے. دور صحابہ کا معاملہ الٹ تھا. اسی لیے تو صحابہ کرام علت، ذلت اور قلت پر خوش ہوتے تھے، ہم غمزدہ ہوتے تھے. کتنا بڑا فرق آیا ہے. علت بیماری، ذلت بے عزتی، قلت تنگی، دھندے کاروبار کی تنگی، کھانے پینے کی تنگی. یہ چیزیں اگر صحابہ کرام کو نہیں ہوتی تھی نا تو سوچتے تھے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوا ہے، کسی نے دین کے راستے میں بے عزت بھی نہیں کیا، تنگی بھی نہیں آئی، میں بیمار بھی نہیں ہوا. اب یہ حال ہے کہ علت، ذلت یا قلت کسی کو آ جائے تو وہ بولتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں بیمار ہو رہا ہوں، میرا دھندا نہیں چل رہا ہے، میرے کھانے کے وعدے ہو گئے. اتنا گہرا فرق. ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جو غلامان رسول ہیں، مگر ان کی راہ صراط، وہ راہ جو جنت کی جانب جاتی ہے، وہ راہ جو نقش قدم رسول ہے، اس راہ کے ہم مسافر بن تو سکتے ہیں. اللہ کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکا تو سکتے ہیں. یاد رکھنا جو اللہ کے آگے جتنا جھکتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اسے اتنا زیادہ اٹھاتی چلی جاتی ہے. تو آج ایک عہد کر لو، ایک ارادہ کر لو کہ سب چھوٹے گا، نماز نہیں چھوٹیں گی. یہ فریضہ ہے، اس فریضے کو ادا کرنا ہے. ہم نے اگر اللہ کے گھر کو شاد و آباد رکھا تو پھر اللہ ہمارے گھروں کو آباد رکھے گا، ہماری قبروں کو آباد فرمائے گا. ہمارے حشر کی رسوائیوں کے سلسلے میں اللہ کی رحمتیں ہمارے لیے امداد کا سبب بنے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کثرت خیر پانے والے حضور سے محبت کرو جنہیں ایوارڈ دیا گیا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. فصلی لربک
وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانیاں دو. ان شانیاک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. اے محبوب آپ بڑے عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. پروردگار عالم عظمت رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اس چھوٹی سی بزم کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی بارگاہ میں پھیر دے. اللہ آنے والی تمام بیماریوں کے طوفان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. پروردگار عالم ہماری مساجد کو آباد فرمائے، ہمارے مدارس کو آباد فرمائے، ہمارے خانقاہوں کو آباد فرمائے، ہمارے علماء کرام کے سائے کو ہم پر تابع فرمائے. ہمارے ائمہ مساجد کی عزت و حرمت و عظمت کو سمجھنے کی ہم کو اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا بھلا فرمائے. جن جن لوگوں کے گھروں میں بیمار حال لوگ ہیں اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے. مولا تو علیم و خبیر ہے، دلوں کے بھید سے واقف پروردگار ہے. پروردگار عالم جن جن لوگوں کی دلوں میں جو جو دعائیں اور تمنائیں ہیں تو رسول رحمت کوثر کی نسبت پانے والے حضور علیہ السلام کے صدقہ و وسیلے سے سب کی دعاؤں کو بن مانگے ہی پوری فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. بسم الله. مالك يوم الدين يا رب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. کریمہ کار سازا پروردگارہ بندہ نوازا رب ذوالجلال والاکرام. جو کچھ بھی ذکر کیا گیا قرآن مقدس کا ورد کیا، تیرے اور تیرے حبیب و لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر خیر کیا. اللہ اس میں جانے انجانی میں
بشری تقاضوں کے مطابق اگر غلطی گناہ ہوئے اسے معاف فرما دے۔ پروردگار عالم اس ذکر کو تو ہمارے کرنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق قبول فرما دے۔ تو اپنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق و طفیل میں پروردگار عالم اس پر ہم سب کو اجر تو اپنی رحمت کے مطابق ادا فرما دے۔ مولا تجھ کو تیری عزتوں کا واسطہ ہمیں عزت والا بنا دے۔ پروردگار عالم تجھ کو تیری عظمتوں کا واسطہ ہمیں عظمت والا بنا دے۔ تو اپنے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دے۔ تو اپنے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق و طفیل میں ہم سب کا بھلا فرما دے۔ ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کو آسان فرما دے۔ ہمیں طریقۂ بندگی اور سلیقۂ زندگی سے روشناس فرما دے۔ رب قدیر ہمارے دلوں کو تیری راہ پر پھیر دے۔ پروردگار العالم ہمارے دلوں کو تیرے رسول علیہ السلام کی راہ پر پھیر دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔